الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل البشر وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا رب مجھ کو زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے، یہ بہاریں جو دنیا کی تقدیر ہیں آج ہیں کل خزاں میں بدل جائیں گی، جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے بس مجھ کو ایسا مصطفی چمن چاہیے۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن بھائیو دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن اور آپ کی وفات کا دن، یہ دونوں دن ایک مہینے ربیع الاول میں جمع کر دیے، گویا کہ یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی اس مہینے ربیع الاول میں میرے نبی کی میلاد کی خوشی میں جشن منانے لگے تو اس کے سامنے میرے نبی کی وفات کا غم آ جائے اور میرے نبی کی میلاد کی خوشی اس کو وفات کا غم منانے نہ دے، اور اگر کوئی میرے نبی کی وفات کا غم کے اندر ماتم کرنے لگے اس کے سامنے میرے نبی کی میلاد کی خوشی آ جائے، میلاد کی خوشی ماتم نہ کرنے دے۔ تو اسی مناسبت سے ماہ ربیع الاول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کے حوالے سے بڑی کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کائنات کا خالق رب، کائنات کا مالک رب، سب کی بگڑی بنانے والا، سنوارنے والا، حاجت روا اور مشکل کشا میرا اللہ اپنی عظمتوں والی کتاب میں فرمانے لگا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کر دیا۔ پروردگار عالم تیرے احسانات تو بے پناہ ہیں، تو نے ستاروں سے آسماں کو مزین کیا انسان کے لیے، چاند کو چاندنی دی انسان کے لیے، سورج کو روشن بنایا انسان کے لیے، کھیتیوں کو لہلہایا انسان کے لیے، دریاؤں کو بہایا انسان کے لیے، صبا کو لطافتیں عطا کی انسان کے لیے، سمندروں کو موج زن کیا انسان کے لیے، غرضے کے ساری کائنات کو بنا کر اللہ رب العزت نے ہم پر ساری کائنات کو بنایا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ ساری کائنات کو بنا کر، سجا کر، سنوار کر میرا رب
میرا رب میزباں بن گیا، تو اور میں مہمان بن گئے، لیکن کائنات کے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، یہ میرا احسان ہے۔ لیکن جب اپنے محبوب کا تذکرہ کرنے لگے تو رب العالمین بے احسان جتلانے لگے۔ او مومنو، او انسانوں، ذرا میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کے آنے سے پہلے کی زندگی کو دیکھو، ظلم و جبر والی زندگی، حیوانیت والی زندگی۔ یہی انسان تھا کہ جس نے کعبے کو 360 بتوں سے سجا کر رکھا ہوا تھا، یہی انسان جو بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر اس کے سامنے سجدے کیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا احسان تو دیکھو، میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا، میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا، میرے محبوب نے تمہیں میرا تعارف کروایا، اور در در کی گداگر جبیں کو، ہر دربار پر جھکنے والی جبیں کو، ہر آستانے پر جھکنے والی جبیں کو اٹھایا اور میرے دربار پر جھکانے والا بنا دیا۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت میدان محشر میں بھی ہوگی۔ اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ حساب شروع نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔